بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ابا کا انتقال کافی سال پہلے ہو چکا تھا۔ میرے علاوہ ایک بڑا بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ وہ اکیڈمی میں ٹیچر تھا۔ ایک روز اچانک میری ماں ایک کم سن جوان لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھنے میں بہت معصوم لگی تھی، جو مجھ سے نظریں چراتی پھر رہی تھی۔ اس کے آنے سے اماں کو کافی سہولت ہو چکی تھی، ان کا اکیلا پن دور ہو چکا تھا۔ میری بھی اس لڑکی سے کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر میں نے اکثر اس لڑکی کو نماز قرآن پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ ایک نیک لڑکی تھی۔ میں شروع میں اماں سے بہت ناراض ہوا تھا کہ ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر اماں بضد تھی کہ یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، ویسے بھی وہ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں تو یہ ان کے ساتھ رہے گی تو ان کا بھی وقت اچھا گزرے گا۔ لڑکی جلدی اماں کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ مجھے بھی اماں سے اور بحث کرنا مناسب نہیں لگا۔ وہ لڑکی ہر وقت گھر کے کام کاج کرتی نظر آتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ وہ لڑکی اب ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اماں نے اسے نوکرانی کی حیثیت سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں تو ہر معاملے میں اس لڑکی کو آگے رکھتی، لیکن مہینے بعد ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جسے سنتے ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ لڑکی اتنی گری ہوئی ہوگی یہ میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ایک روز طبیعت کی زیادہ خرابی پر جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ بات قیامت کی طرح اماں پر ٹوٹی تھی۔ اماں تو بے یقین تھی، اس وقت بھی یہ سب جھوٹ سمجھ رہی تھی، اور اماں نے جب اس سے سچ پوچھا تو اس لڑکی نے میرا نام لے لیا۔ یہ سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل چکی تھی۔ مجھے اب اس لڑکی سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میں تو اسے معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ تو چال باز لڑکی تھی۔ اماں مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتا تھا، میں گھبرا چکا تھا، اور شاید یہی گھبراہٹ اماں کے شک کو یقین میں بدل گئی تھی۔ اماں نے میری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ میں الجھن میں مبتلا تھا کہ آخر کیوں اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ کیا وہ دولت کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں مجھ سے بات تک نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اماں کو لگتا تھا میں نے ان کا مان توڑا ہے، لیکن میں تو بے قصور تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی سے ہی جا کر پوچھوں کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ ہاں، ماننا کہ پہلے مجھے اس لڑکی کا ہمارے گھر میں رہنا بہت ناگوار لگتا ہے، مگر اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب تو سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ خوش تھی یہاں، پھر اچانک اس لڑکی نے مجھ پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ میں نے اب دو ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے وہ لڑکی باورچی خانے سے نکلتی ہوئی ابھی اس لڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اماں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی کہ رک جاؤ۔ میرے قدم تھم گئے۔ میں نے بے بسی سے اماں کی طرف دیکھا جو کہ غصے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کچھ کہنا چاہا، اماں مجھ سے پہلے ہی بول پڑی کہ آج شام کو تمہارا نکاح ہے۔ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ جس کی عزت خراب کی ہے اب اسے اپنا نام دو۔ میں تو یہ بات سن کر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جو کہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی۔ وہ لڑکی بھی کمرے کی جانب چل دی۔ میں جانتا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ایسے گناہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا تھا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر اماں نے میری ایک نہ چلنے دی تھی اور شام کو زبردستی میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ میں نے اپنی شادی کو لے کر بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن جو سوچا تھا ویسا کچھ نہ ہوا تھا۔ میں نکاح ہوتے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، آخر اس کا ایسا کون سا مقصد ہے جسے وہ پورا کرنے کے لیے مجھے مہرہ بنا رہی تھی۔ یہ بات تو صاف تھی کہ وہ کسی اور کا گناہ میرے سر ڈالنا چاہتی تھی، یا شاید یہ سب بھی اس کے منصوبے کا ہی حصہ ہو، اس لیے اس نے مجھے اماں کے سامنے مجرم قرار دیا تھا۔ میں تو اماں کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم رات دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو وہاں وہی لڑکی موجود تھی جو میرے کردار کو داغدار کر چکی تھی۔ غصے سے میری رگوں میں خون کی رفتار بڑھی تھی۔ میں نے اس کے پاس جاتے ہی اسے دھکا دے کر اسے بستر سے اٹھایا تھا۔ وہ شاید منہ کے بل زمین پر جا گری تھی۔ مجھے اپنے اس عمل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی سنبھلتی کہ میں نے اس گنونے کھیل کے بارے میں اس سے سوال کیا، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کب تمہیں پریشان کیا کہ نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر تم نے کیوں مجھے اماں کی نظروں میں گرا دیا؟ میں اس لڑکی سے جواب کا منتظر تھا جو کہ اپنے لب سیے ہنوز خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات مزید بھڑکا گئی۔ ایک تو گناہ کر چکی تھی، اوپر سے ایسا گھٹیا الزام ہی مجھ پر لگا چکی تھی، اور اب خاموش بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
میں کچھ پوچھ رہا ہوں، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اس بار میں غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے جو انکشاف میری تھوڑی دیر پہلے کی بنی بیوی نے کیا، وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے۔ بیوی نے ایک دم ہی میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے بڑے بھائی کو دے دینا۔ بچے کو اس کا باپ ہی وہ پیار دے سکتا ہے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر یہ عورت کس غلطی کا حساب لے رہی ہے۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی بیوی کو اپنے مقابل کھڑا کیا اور سختی سے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ان سب میں بھائی کا کیا قصور ہے؟ تم کیوں ہم سب کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ اماں نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور اس کا یہ صلہ دے رہی ہو؟ مگر وہ تو جیسے اپنے لبوں پر قفل لگائے ہوئے تھی۔ اپنی بیوی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میرا دل کیا اس لڑکی کا گلا دبا دوں، لیکن خاموش رہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا اور اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ اگلی صبح میں اماں کے اٹھنے سے پہلے ہی دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پورا دن میرا ذہن اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن قسمت نے ایک ایسی لڑکی کو میرا ہم سفر بنا دیا تھا جو کہ بد کردار اور مکار تھی۔ رات کو دیر سے گھر گیا تو میرے کمرے میں آتے ہی میری نام نہاد بیوی میرے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ میرا سر اس وقت درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر زمین میں دے مارا۔ یہ سب دیکھ کر بیوی خاموش ہی رہی۔ اسی وقت اچانک شور پر اماں میرے کمرے میں چلی آئی، مگر جلدی ٹوٹا ہوا گلاس دے کر۔ وہ معاملہ سمجھ چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے کلام کرنا بند کیا ہوا تھا، اس لیے واپس چلی گئی۔ اور یہ سب اسی لڑکی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ مجھے نئے سرے سے اس لڑکی سے نفرت ہوئی تھی جو میرے اپنوں کو مجھ سے بدگمان کر چکی تھی اور خود بھولی اور معصوم بنی گھوم رہی تھی۔ میں نے ایک غصے والی نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور باتھ روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تو بیڈ پر کھانا موجود تھا، جس کو دیکھ کر میری پیشانی پر کئی بل نمایاں ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کھانا میری بیوی نے رکھا ہے، مگر یہ سب کر کے وہ کیا سمجھتی تھی کہ میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نے کھانا اٹھایا اور اپنے کمرے سے نکل کر باہر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میری بیوی نے سب دیکھا لیکن خاموش رہی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نیند مجھ پر مہربان ہوئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا، مگر جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اماں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو سلام کیا، لیکن اماں نے سلام کا جواب اپنے منہ میں دے کر میری جانب سے منہ موڑ لیا۔ میرا دل اب ناشتہ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ وجہ میری بیوی تھی، اس لیے میں نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، لیکن حیرت تو تب نہ رہی جب میری بیوی نہ جانے کس خوش فہمی کے تحت مجھے روکا اور ناشتہ کرنے کی تاکید کرنے لگی۔ میں نے پلٹ کر اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا جو مجھ پر ناحق اپنا حق جتانے کی کوشش کر رہی تھی، اور خاموشی سے کچھ بھی کہے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میرا دفتر کے کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار اماں کا روٹھا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کے جھوٹے الزام نے اماں کو مجھ سے بدظن کر دیا تھا کہ اماں میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہی تھی۔ اماں مجھے بہت عزیز تھی، میں ان کی ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شام کو جب گھر گیا تو دیکھا اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے حسرت بڑی نظر سے اماں کو دیکھا، لیکن سلام پھیر کر اماں نے ایک سرسی سی نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ لی۔ میری ماں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو اپنے بچوں کی ہر غلطی پر پردہ ڈال دے، بلکہ وہ تو سزا دیتی تھی تاکہ ان کے بچے دوبارہ ایسا کریں بھی نہ۔ اسی لیے ہم اماں کو کبھی شکایت کا کوئی موقع نہ دیتے تھے۔ اب میں اماں کو کیسے بتاتا کہ ان کی پرورش میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی گئی وہ نیکی جو انہوں نے اس لڑکی پر کی تھی وہی میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے مایوس ہو کر اپنے قدم کمرے کی جانب موڑ لیے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میری نظر بیوی پر پڑی جو کہ نماز ادا کر رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ کسی پر تہمت لگا کر وہ کس قدر سکون میں تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ کیا اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہوگی؟ میں نے حقارت سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کپڑے تبدیل کرنے چلا۔ اپنی بیوی سے میں نے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کی موجودگی میں بس اماں کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، ورنہ کب کا 3 حرف بیچ کر اسے گھر سے نکال چکا ہوتا۔ کپڑے بدل کر میں اماں کو منانے کی نیت سے ان کے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے مجھے آواز لگائی اور کہا، کھانا کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی غصے سے چلا کر
اسے اپنا منہ بند رکھنے کو کہا تو اماں بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھ کر گویا ہوئی۔ کھانا کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بے قصور ہو؟ پہلے ہی تم نے اس بچی کی عزت خراب کر دی اور مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، میری تربیت کی توہین کی ہے، تب سے دیکھ رہی ہوں۔ آخر روز روز یہ تماشا لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ عزت سے سر اٹھانے کے قابل تو تم نے چھوڑا نہیں مجھے، اب عزت کی موت نصیب ہونے دو، اس کے بعد جو چاہے کرتے رہنا۔ اماں کی بات سن کر تو میں تڑپ کر ہی رہ گیا تھا۔ اماں ایسا نہ کہو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ تو مجھ پر یقین کریں۔ میں بے بسی سے بولا تھا۔ اماں نے میری بات سن کر کہا اس معصوم کو کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اب تھک چکا تھا۔ اچانک میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے ان سے اپنے نہ کردہ جرم کی معافی مانگنے لگا۔ اس وقت مجھے بس میری اماں عزیز تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچوں کی ہر چھوٹی بڑی غلطی معاف کر دیتی ہے۔ اماں بھی پگھل گئی، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے اماں کے ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ میں تو اتنے میں خوش تھا، میں جانتا تھا اماں بہت رحم دل اور اصول پرست ہیں، اس لیے میں نے ان کی بات کے آگے اس وقت سر جھکا لیا تھا۔ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا میں اس لڑکی کی سچائی اپنی ماں کے سامنے لاؤں گا اور اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ اس لیے میں نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی اور اس بچے کو دنیا میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرا دل پرسکون ہو چکا تھا کیونکہ اب اماں مجھ سے خفا نہیں تھی۔ اب مجھے اس لڑکی کا راز فاش کرنا تھا۔ میں اکثر اپنی بیوی کو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوئے اپنے رب کے حضور روتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید وہ اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی، لیکن اگر وہ اتنی ہی نیک تھی تو اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا ہی کیوں تھا؟ آج بھی وہ تہجد میں رو رہی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ ایک مانوس سی آواز پر کھلی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا میری بیوی تلاوت قرآن کر رہی ہے۔ میں صبح صبح اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، میرے دل میں ایک خیال آ کر گزر گیا کہ میری بیوی نے میرے بھائی کا نام کیوں لیا تھا؟ کہیں بھائی نے تو اس کے ساتھ نہیں کچھ کیا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تو بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ دونوں ایک ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ایک خوف سا میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے جلد اس کی حقیقت سامنے لانی تھی، میں اس کا یہ کھیل جلدی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں حقارت سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر میرا ذہن پھر بھی ایک ہی چیز میں اٹکا ہوا تھا کہ یہ عورت اتنی پاک باز بنتی ہے تو پھر کیسے اتنا غلط قدم اٹھا لیا اس نے؟ وہ شاید اچھا بننے کا ناٹک کر کے اماں اور باقی سب کی ہمدردی لینا چاہتی تھی۔ وہ خود غرض تھی، ہماری دولت کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ وہ اماں کے جذبات کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہی تھی۔ اس کی مثال تو میرے سامنے تھی۔ اسے اماں نے چھت دی، تحفظ فراہم کیا، اور اس نے کیا کیا؟ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ لیکن اب وقت دور نہیں تھا، اب اس کی حقیقت کھلنے والی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وقت گزرا۔ میری بیوی نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ کیونکہ مجھے میری بیوی سے کچھ خاص انسیت نہیں تھی، اس لیے مجھے اس بچے کے ہونے نہ ہونے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تھوڑی میرا بچہ تھا جو میں اس سے محبت کرتا، وہ تو میری بیوی کا گناہ تھا جسے وہ میرے سر تھوپ چکی تھی۔ میری اماں کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ معصوم یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر حقیقت سے میں اور میری بیوی اچھی طرح واقف تھے۔ میں، بیوی، بچے اور ماں کے ہمراہ گھر آ گیا، لیکن اگلے دن میں بہانے سے اسپتال چلا گیا کیونکہ مجھے وہاں سے ڈی این اے رپورٹ لینی تھی۔ میں نے چپکے سے اس بچے کا اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا تھا، اور رپورٹ میں بھی وہی آیا تھا جو میں سب کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب تو میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ اب میری بیوی کا کھیل ختم ہو گیا تھا، بس اماں کو وہ رپورٹ دکھانے کی دیر تھی۔ میں جلد ہی گھر کے لیے روانہ ہو گیا اور سیدھا اماں کے کمرے میں چلا گیا، جہاں اماں اپنے چہرے پر دنیا بھر کا سکون لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گیا۔ اماں، آج میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اماں، وہ بچہ، ابھی میں کچھ کہتا کہ اماں بول پڑی، ہاں میرے بچے، میں جانتی ہوں وہ بچہ اب تیرا نہیں ہے، تیری بیوی بہت ہی بڑے دل کی مالک ہے، اس کی قدر کر۔ اس جیسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں جو کہ اپنی اولاد کسی دوسرے کو دے دیں۔ مجھے ماں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ یہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن اماں کی اگلی بات سن کر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس بار بھی میری بیوی نے بہت اچھی چال چلی تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا، تمہاری بیوی نے اپنا بچہ تمہارے بڑے بھائی کو دے دیا ہے۔ میرا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے اماں کو وہ رپورٹ دکھائی اور بتایا کہ اس میں صاف صاف لکھا ہے وہ بچہ میرا نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن آپ نے میرا یقین نہ کیا۔ اماں تو صدمے سے وہ رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اماں نے میرے کمرے کا رخ کیا اور جاتے ہی میری بیوی کو رپورٹ دکھا کر سچ بتانے کو کہا۔ تو اچانک روتے ہوئے اس نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی، یہ سب سچ ہے،
میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، یہ بچہ ان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد میری بیوی نے ساری حقیقت ہمیں بتا دی، جسے سن کر میں اور اماں سکتے میں آ چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، گھر کرائے کا تھا۔ اماں ابا کی اچانک حادثے میں موت کی وجہ سے کرایہ دار نے خوشی خوشی کرایہ معاف کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کام کروں گی تاکہ اپنا پیٹ پال سکوں، لیکن اس کرایہ دار نے اس رات میری عزت خراب کر دی اور کہا کہ اب وہ روز آیا کرے گا۔ اس کے جاتے ہی میں وہاں سے اپنا ضروری سامان اٹھا کر بھاگی تھی۔ 2 دن سڑک پر مانگتے ہوئے گزارے تو ہر انسان کے چہرے کے پیچھے چھپے جانور کو دیکھتے روح کانپ گئی۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تب آپ کی اماں مجھے نظر آئی تو میں نے ان سے مدد مانگی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ آپ سب لوگ نیک اور شریف تھے، لیکن جب حاملہ ہونے کی بات سامنے آئی تو میں نے جلد بازی میں آپ کا نام دے دیا۔ اگر حاملہ والی بات آپ کی ماں کو پتہ نہ چلتی تو شاید میں اس بچے کو کبھی نہ رکھتی، بلکہ اس سے جان چھڑوا لیتی، لیکن اب مجھے اسے پیدا کرنا تھا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ آپ کے بھائی کو 5 سال سے اولاد نہیں ہے، اس لیے میں نے شادی کی رات آپ سے کہا تھا کہ یہ بچہ آپ اپنے بھائی کو دے دینا۔ اسے باپ کا پیار وہی دے سکتا ہے، نہ میں اسے ماں کا پیار دے سکتی ہوں اور نہ ہی آپ باپ کا پیار دے سکیں گے۔ سچ جاننے کے بعد میں نے اماں سے کہا اب سچ سامنے آ چکا ہے، اب آپ اس کا فیصلہ کریں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، آپ کی پرورش میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تب اماں نے کہا اس نے تم پر الزام لگا کر غلط کیا ہے، میں مانتی ہوں، لیکن جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اماں کی بات بھی صحیح تھی، میں اس بات سے اتفاق کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ تو ناانصافی ہوئی تھی جس کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو انہوں نے یہی سمجھایا کہ کون سی ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناراض تھی، مان بھی جلدی گئی۔ تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر نقصان ہوا ہے تو اس لڑکی کا ہوا ہے جس کی آبرو ریزی کی گئی، اور انصاف دلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کو 5 سال سے اولاد نہیں ہے۔ جہاں بھی بچہ گود لینے کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جائیداد بچے کے نام کریں، اور وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے بعد میں اولاد دے دی تو اس کو کیا دیں گے۔ پھر تم نہیں جانتے ان کو اتنی مشکلات کیوں پیش آئی ہیں، کیونکہ اللہ ان کا صبر دیکھنا چاہتا تھا جو اسے پسند آیا ہے، اور اس نے اس بچے کی صورت ان کو اولاد دے دی ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، نیک بیوی ملی ہے تمہیں، اور اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہے، مجھ سے زیادہ تم اسے جانتے ہو، وہ کتنی خاموش رہنے والی بچی ہے۔ بس نہ سمجھی میں وہ یہ غلطی کر گئی کہ اس نے ہم سے سچ چھپایا، لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے ہم اسے طلاق دے کر اس گھر سے نہیں نکال سکتے۔ فرض کرو اگر میں تمہاری شادی کر بھی دوں اور وہ لڑکی مجھے ساتھ رکھنا نہ چاہے تو کیا کرو گے؟ مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں اماں، میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر اپنی بیوی کو معاف کر دو اور ماضی کو بھول کر مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اماں کی باتیں سنتے مجھے بھی اماں صحیح لگی تھی، وہ واقعی محبت کرنے کے قابل تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا قسمت نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اسے اپنی محبت سے سب بھولنے پر مجبور کر دوں گا، اور میرا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، ہمارے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اور معاف کرنا سیکھے، اس سے زندگی بہت خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے۔ میری بیوی نے سچ چھپا کر صحیح کیا تھا، کیا اماں نے اسے معاف کر کے صحیح کیا تھا، یا مجھے اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔